میں بھی آپ کو اس مسجد کی تعمیر پر سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جن حضرات نے محبت کی تعاون فرمایا، مالی دامے گرمے سخن قدم دعائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ بلا شبہ مسجد دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور میں نے اپنے مولانا حبیب اللہ صاحب سے بھی کہا، میں نے کہا بھائی یہ وہی مسجد معلوم ہو رہی ہے جہاں ہم پہلے آ چکے ہیں، نماز بھی یہاں وہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، بہت جلد تعمیری مراحل اس کے مکمل ہوئے، طے ہوئے، اور بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے خوبصورت طریقے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی اور آپ کی دلچسپی مسجد کے ساتھ، اس کی وجہ سے جلد یہ کام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس مسجد کو آپ تعالیٰ آباد فرمائے۔ آبادی، مسجد کی آبادی میرے عزیزوں، بچوں، مسجد کی آبادی ہماری نماز سے، کہ ہم مسجد میں نماز پڑھیں، مسجد میں اعتکاف کریں۔ ایک اعتکاف رمضان شریف میں ہوتا ہے، ایک وہ اعتکاف ہے جو سارے سال بھی کیا جا سکتا ہے، سارا سال جب چاہے آپ وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے نہ روزہ جب، نہ اس کے لیے کوئی وقت کی تعین ہے۔ جب مسجد میں داخل ہوتے وقت نیت کر دیا کرو کہ جب تک ہم مسجد میں ہوں گے ہمارا اعتکاف ہے، لہٰذا جب تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب۔ تو دیکھیے، نماز، تلاوت، اعتکاف، ذکر اللہ، یہ سب عبادتیں۔ تو مساجد کا اور مسجدوں کا اصل مقصد جو ہے وہ عبادت کیا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مساجد کس کے لیے ہے؟ اللہ۔ کس کے لیے ہے؟ اللہ۔ آپ سارے کو اللہ کے لیے۔ ہاں اللہ کہنے کے تو آپ نے یہاں کی چھت جو ہے اس کو بھی اڑا کے گیا، اور یہ نہیں آپ کو پتا کہاں سبحان اللہ کہنا ہے، کہاں الحمدللہ کہنا ہے۔ کچھ مقامات ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں رونا آتا ہے، کچھ انا للہ پڑھنا ہوتا ہے، کہیں الحمدللہ کہنا ہوتا ہے۔ اب کون کو جانو کو کہاں پتا ہوتا ہے اس بات کا؟ بس ان کے ذہن میں تو ایک ہی یہ ہے کہ بس دو لگا کے سبحان اللہ کہو۔ یہ دیکھو کہ سبحان اللہ کے اندر آواز کس کی زیادہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح لوگ جب آمین کہتے ہیں تو آمین کے اندر بھی وہ زور لگا دیتے ہیں، زور سے آمین جاتے ہیں لوگ۔ ایک مسئلہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں، آمین دعا ہے، دعا کو آہستہ ہونا چاہیے، دعا آہستہ کرو، کیونکہ دعا کس سے مانگی جاتی ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ سے رو کر مانگو، عاجزی کے ساتھ مانگو، اور فرما رہے ہیں وخفیہ، آہستہ آہستہ، کیونکہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں، جس سے مانگنا ہے ہم نے، وہ ذات اقدس جو ہے وہ تو دل کی گہرائیوں میں جو باتیں وسوسے کے درجے میں ہوتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس انسان کی دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف پیدا کرنے والی تو ذات کوئی ہے. الا یعلم من خلق، پیدا اس نے کیا کہ آپ جانتے نہیں. پیدا کرنے والے ہی کوئی ہے جو ظاہر ہے جانتے نہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم تو انسان کی جو شہادت ہے اس سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. لہذا آمین آہستہ. آمین کیا کو زور سے بھی آہستہ آمین جانتے. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. يَعْلَمُ السِّرَّ، ایک ہوتا ہے جہر اور ایک ہوتا ہے سر. اخفا یہ تیسری قسم. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، سر تو آتا ہے کس کے مقابلے میں؟ جہر. جو زور سے بات کہی جائے جس کو دوسرا آدمی سن لے اس کو جہر کہتے ہیں، اور جو خود سنے وہ صرف آہستہ. اور جو خود بھی نہیں سن رہا، جو خود بھی نہیں سن پا رہا، وہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اللہ تو جو تم آہستہ بات کر رہے ہو یا تمہارے تم سن رہے ہو جس بات کو، اس کو بھی وہ جانتے ہیں. وَأَخْفَى، جس کو تم سن رہی نہیں رہے ابھی تمہارے دلوں میں ہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وہ ایسی ذات ہے مقدس. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آمین کی آذان یا سبحان اللہ الحمدللہ کی جو آذانیں ہیں ان کی ضرورت ہے کیوں بھائی؟ اس کی ضرورت نہیں. اب مسئلہ ایک اور سن لو. جب امام نماز پڑھاتے وقت الحمد شریف پڑھتا ہے ان نمازوں میں جن میں زور سے تلاوت ہوتی ہے جہر، جیسے فجر کی نماز ہے اور کون سی اور ماشاءاللہ نمازی بیٹھتے ہیں. ان کے بعد حضرات کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جہری نماز کون سی ہے سری کون سی، تو یہ بھی عجیب بات کر دیتے. اور بعد میں وہ نماز پڑھتے گئے اور کہہ دیتے ہیں جب تو پڑھ کر آئے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے حضرت شیخ القرآن قاری محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے وقت کے امام، عالم، قاری، مقری، 27,000 اشعار کے حافظ. بہت بڑا مقام تھا حضرت کا درجہ تھا. اور پھر عزت فرمائی آخر مدینہ طیبہ میں مدینہ پاک کی مسجد نبوی کے ائمہ اور امام ان کے شاگرد تھے. اور وہاں وفات ہوئی، پھر ان کو دفن کی مدینہ منورہ مسجد اس میں جنت البقیع. اور وہاں کے جو بڑے امام مدینہ شریف کے عبد الرحمن حذیفی قاری عبد الرحمن حذیفی جو بڑا وہاں کا امام مدینہ شریف اور مسجد نبوی کے رہے ہیں، خود انہوں نے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میت کو کاندھا دیا خود. اور بعد میں وہاں کا طریقہ یہ ہے کہ جب دفن کے بعد پھر وہاں جو وارث ہوتے ہیں میت کے، وہ وہیں قبرستان میں کھڑے ہو جاتے ہیں دروازے میں. لوگ ان سے وہیں تعزیت کرتے ہیں، جو عام لوگ وہ وہاں ان سے ملتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں. تو حضرت قاری فتح محمد صاحب کا تو نہ کوئی بیٹا تھا نہ کوئی بیٹی. تو مسجد نبوی کے جو امام تھے حضرت ابھی ہیں حضرت قاری عبد الرحمن حذیفی، قبرستان میں تدفین کے بعد باہر آ کر وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا حضرت کی تعزیت مجھ سے کرو، میں نہیں کروں. اللہ
اللہ نے ایسا پانی پت کے چنیوٹ میں برادری ہے، تشریف لائے، وہاں مدرسہ ہے، مسجدیں ہیں سب. تو ایک مسجد میں حضرت نماز کے لیے گئے، نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، اور حضرت کا معمول یہ تھا کہ جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھتے، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے، اور ایک تیسرا یہ تھا کہ اس مسجد میں وہ نماز حضرت پڑھتے تھے جا کر گزشتہ سے پہلے کہ شہر میں یا علاقے میں بے آباد مسجد جس میں نماز نہ پڑھتے ہو مسلمان، مجھے وہاں لے کے میں وہاں جا کر کے نماز ادا کروں گا. تو حضرت وہاں جاتے نماز پڑھتے، دعا ایسی فرما دیتے تھے کہ اس کے بعد وہ مسجد آباد ہو گیا. حضرت کا وظیفہ بھی رکھا تھا. الحمدللہ ہم نے زیارتی کی، چند آیتیں بھی ان سے پڑھی. الحمدللہ میرے والد صاحب کے بھی استاد تھے، ساری استاد کل تھا، وہ تو بہت بڑا آدمی تھا. چند آیتیں مجھے بھی حضرت نے پڑھائی ہیں. تو خیر وہ چڑیوٹ تشریف لائے، مسجد میں نماز کے لیے گئے، تو وہاں کا ایک بہت بڑا متمول مالدار آدمی جو برادری کا بھی تھا، اس نے بہت عمدہ اور بہترین نئی گاڑی خریدی تھی چند دن پہلے. تو وہ گاڑی لے کر وہاں مسجد کے باہر کھڑا ہو گیا کہ حضرت جب نماز سے فارغ ہوں گے تو میں اپنی گاڑی میں حضرت کو بٹھا کر جہاں قیام ہے وہاں لے جاؤں گا، میں بٹھاؤں گا بلکہ اپنی گاڑی. حضرت خیر نماز سے فارغ، وہ نماز سے بھی حضرت بڑی دیر میں فارغ ہوتے اور دعا تو دعا کچھ ہی نہ، گھنٹوں دعا کرتے تھے. اتنی عجیب لمبی دعائیں ہوتی. طواف بھی لوگوں نے کی حضرت کے ساتھ. تو ان سے آپ پوچھیے کہ ایک ایک گویا کہ چکر میں صفا مروا کے اور طواف کے بعد ان کی دعا اتنی طویل ہوتی تھی کہ کوئی گھنٹوں پڑھتا. ہمارے ہم دعا تھوڑی کرتے یہ مانتے تو حضرات کو. تو خیر بہرحال حضرت فارغ ہو کے مسجد سے جب باہر آئے تو وہ جو برادری کے بڑے آدمی تھے، گاڑی تھی ان کے پاس، تو انہوں نے حضرت سے درخواست کی، تعارف بھی اپنا کرایا. وہ جانتے بھی تھے حضرت کی ہماری برادری کے بڑے حضرات میں سے ہیں. تو اس نے بتایا حضرت میں آ گیا اور میں گاڑی لے کے آیا ہوں، میری نئی گاڑی ہے، برکت کے لیے آپ اس میں بیٹھ گئے. حضرت نابینا تھے، نابینا تھے. تو حضرت نے اس سے پوچھ لیا نام لے کے، بھائی تم نے نماز پڑھی ہے؟ تم چپ کرو نا، چپ کرو، تم نے نماز پڑھی ہے؟ تو اس نے کہہ دیا کہ ہاں حضرت نماز تو میں نے پڑھی ہے. کیوں نہیں کی؟ نماز تو پڑھی. تو حضرت نے فرمایا کہاں پڑھی؟ حضرت نے اسی مسجد میں تھی جس میں آپ جس سے آئے ہیں، اسی مسجد میں نے پڑھی. وہ نماز تھی غالباً عشاء کی. تو حضرت نے فرمایا نماز کس نے پڑھائی تھی؟ تم نے کس کے پیچھے نماز پڑھی؟ حضرت جی آپ نے پڑھائی. اور کس نے پڑھانی؟ آپ نے پڑھائی. میں نے تو آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. حضرت سے مسافر، کیا تھے؟ مسافر. اب 4 رکعت کی جو نماز ہوتی ہے وہ تو مسافر نہیں پڑھاتا عام طور پر، تو مقیم پڑھا رہے ہیں نا. تو حضرت نے کہاں پڑھائی تھی؟ حضرت تو خود مسافر تھے. تو امام نے پڑھائی تو مقیم تھا، اس نے 4 رکعتیں پڑھائی، حضرت نے اس کے پیچھے پڑھی. حضرت پڑھاتے تو وہ پڑھاتے. تو کہہ رہا نہیں کہ حضرت آپ کے پیچھے پڑھی میں نے، آپ نے نماز پڑھائی، میں نے آپ کے پیچھے پڑھی. اب دیکھو کتنا بڑا جھوٹ. یہ وہ ہے کہ دلاور اس کو دوسرے کہ وقف چراغ دار. چور بھی کتنا دلیر ہے کہ ہاتھ میں چراغ دے حضرت کے سامنے بول رہا ہے. اب حضرت نے بڑا وہاں کا آدمی تھا، نئی گاڑی لے کر آیا. حضرت کے پاس ہی گاڑی کھڑی ہوئی تھی. اس نے بتایا تھا ہاتھ لگوایا اور یہ گاڑی. جب اس نے یہ بات کہی اور غلط کہی اور جھوٹ بولا، حضرت نے اس کی گاڑی پر لات ماری زور سے.
مکار جھوٹ بولتے ہو، نماز تم نے نہیں پڑھی اور مجھے کہہ رہے ہو کہ میں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی، میں تمہاری گاڑی میں نہیں بیٹھتا، جاؤ۔ بات کیا ہے؟ نماز لازمی چیز، نماز بڑی ضروری اہم چیز۔ حضرت نے کوئی پرواہ کی؟ جھوٹ بول رہے ہو، نماز نہیں پڑھی، گاڑی لے کے آنا، بیٹھو جی اس میں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ سب سے اہم چیز یہی ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور محنت کریں۔ اچھا، نماز میں اتارا چلیے امام پڑھتا ہے سورۃ الفاتحہ، اب آخر میں کہے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ جو سن رہے ہوں گے نا پیچھے مقتدی جاری نماز میں، تو وہ آہستہ کہیں گے یا زور سے کہیں گے آمین؟ ہمارے یہاں تو یہ ہے، ہم آہستہ کہہ دیتے ہیں آمین، کہتے زبان سے ہی ہے، دل میں نہیں کہتے، دل میں نہیں ہے کہنا، بلکہ کہنا کس سے ہے؟ تلفظ کرنا چاہیے، زبان سے اس کو کہنا چاہیے، یہ نہیں کہ دل میں کہتی آمین، نہ زبان سے آمین، لیکن آہستہ کرو، خود سنو بس، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں یہی طریقہ بھی ہے اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہی فرما رہے ہیں۔ لیکن اگر حضرت امام شافعی کے ماننے والے ہوں، جہاں جیسے مکہ معظمہ میں سارے لوگ آتے ہیں، شوافی بھی ہے، حنابلہ بھی ہے اور مذاہب بھی ہیں، ان کے ہاں نماز میں فاتحہ کے بعد تھوڑا سا جہر میں کچھ تھوڑی سی آواز اونچی کر کے ہے آمین، وہ اس طرح کہتے ہیں، تھوڑا سا زور سے کہتے ہیں آمین، ہمارے حضرات آہستہ کہہ دیتے ہیں یہی ہے نا۔ تو دونوں طرح سنت سے ثابت ہے، لیکن زیادہ افضل وہی ہے طریقہ اور سب سے بہتر وہی ہے جو حضرت امام صاحب سیدنا ابو حنیفہ نے بیان فرمایا، وہی ان کی دلیل بھی بڑی مضبوط ہے۔ حضرت امام صاحب کی دلیل بھی بڑی کتنی مضبوط رکھتا ہوں، دیکھو قرآن آپ سے بات کر رہے ہیں، ادعوا ربکم، کیونکہ یہ دعا ہے اور دعا اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم سے کرو، آج سے کرو اور خفیہ کرو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو زیادہ بہتر یہی طریقہ ہے جو امام صاحب نے ہمیں بتایا کہ آمین وہاں کیا ہوگی آہستہ۔ دلیل مضبوط ہے کہ نہیں؟ اور کتنی کتنی زیادہ۔ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے استاد والی صاحب کے جو استاد تھے وہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے۔ کون سے؟ تم بھی تو بس سبحان اللہ کوئی ایک استاد نہیں، حضرت مولانا محمد مبین الخطیب، حضرت مولانا محمد مبین الخطیب دیوبند کے تھے رہنے والے، ان کا خاندان خطیبوں کا خاندان تھا، یہ خطیب، ان کے بیٹے خطیب، ان کے والد خطیب، تو اس لیے ان کو خطیب کہتے تھے۔ دیوبند کے خطیب یہ تھے، دیوبند کے جو وہاں کے حضرات تھے وہ نماز وہاں نہیں پڑھاتے تھے عیدگاہ میں، یہ خاندان پڑھاتا تھا، پہلے سے وہاں پہ چلا آتا تھا۔ تو حضرت مولانا محمد مبین یہ حضرت شیخ الہند شیخ العالم مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور ان کے بیٹے مولانا محمد متین، مولانا یہ بھی والد صاحب کے استاد، یہ حضرت مدنی کے شاگرد تھے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی خطیب ہے، مولانا محمد متین الخطیب تو آئے گا خاندان میں۔ تو حضرت جو مولانا محمد مبین تھے میرے بیان کے استاد حضرت شیخ الہند کے شاگرد، وہ سبق پڑھاتے ہوئے والد صاحب فرماتے
تھے کہ جب حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک اور پھر ان کی دلیل جب بیان کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ امام ابو حنیفہ کی دلیل میں اب پیش کر رہا ہوں، یہ اتنی مضبوط ہے کہ پہاڑ سے اگر اس کو ٹکراؤ تو پہاڑ ٹکڑے سمجھ گئے؟ اتنی مضبوط دلیل ہے کس کی؟ امام صاحب ابو بہت دلیل کیا ہے؟ مضبوط ہے کہ نہیں؟ قرآن تو ویسے اتنا مضبوط ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. اب کہاں سے پڑھنا ہے؟ پیچھے سے میں نے وقت کر دیا نا، ہاں لڑائی تو سے پڑھنا چاہیے. اکثر قرآن جو ہے وہ پڑھ دیتے ہیں خاشعا سے متصدعا. قاری کے لیے عالم ہونا بھی بڑا اچھا ہے. عالم بھی ہو تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے دہرانا کہاں سے. عالم قاری جب نہ ہو تو وہ پھر وقت صحیح نہیں کرتا. لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اتنی مضبوط دلیل تھی، اور ٹکڑے ہو جائے گا اگر ابو حنیفہ کی دلیل آ جائے. تو اس لیے بھائی آہستہ الحمدللہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے آپ کہیں گے وہ زیادہ بہتر ہے. آسان نہیں دینی، اس کو آسان نہ ہوگی، آہستہ کرو. اور پھر یہ ہے کہ 5 شریف میں پڑھا جائے. آپ عالی صاحب نے 5 شریف پڑھا، کیا خیال ہے بھائی؟ کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں. آپ کو محبت قرآن سے ہوئی، شوق پیدا ہوا، اور واقعی سے امید ہے کہ آپ کے دلوں کے زنگ دور ہو گئے. قرآن پاک کی اللہ کا کلام کیا ہے. تو بتانا یہ رہا تھا کہ بے شک امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک وغیرہ انتہا اگرچہ یہ ہے کہ الحمد کے بعد نماز میں وہ تھوڑا سا زور سے آمین کہتے تھے. ہمارے ہاں نہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی سنت سے ثابت، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی سنت سے ثابت ہے، سنت کے مطابق. اچھا، اب کچھ لوگ پاکستان میں ایسے ہیں وہ نہ امام شافعی کو مانتے ہیں، نہ حضرت امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں، نہ سیدنا امام مالک کو مانتے ہیں، اور نہ ہی وہ سیدنا الامام الاعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی رحمہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فاتحہ کے بعد زور سے کہیں گے آمین. ان کا مقصد، اب یہ لوگ صحیح تو وہی جانتے ہوں گے، لیکن کئی مسجدوں میں آ کر اس طرح وہ خاص ایک پروگرام کے تحت زور سے زور لگا کر کہتے ہیں آمین. یہ اگر سنت سمجھ کے کہیں گے پھر تو امام شافعی کی بات مانو نا. اگر تم شافعی ہو تو کہہ سکتے ہو، حنبلی یا مالکی ہو تو ان کے مذہب کو اگر لو تو کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے، تو اختلاف نہیں ہوتا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ گئے ہیں عرب میں، حرم میں، وہاں سب طرح کے کوئی اختلاف ہوتا ہے کیوں؟ اب یہ کرتے ہیں اس طرح کئی جگہ جا کے ہم ان مسجدوں میں جو امام صاحب ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں وہاں جا کے یہ اس طرح کرتے ہیں کہ کچھ حضرات ادھر، کچھ یہاں، کچھ درمیان میں کھڑے ہو گئے. امام صاحب نے الحمد پڑھی اور اس نے کہا وَلَضَّالِّينَ. اب یہ خاص انداز میں زور سے کہہ دیں گے کیا؟ ہاں، اس انداز سے. ہندوستان میں حکیم الامت حضرت خان فرماتے ہیں کہ ایک مسجد میں یہ کچھ اسی طرح کے انداز سے وہ پہنچے، اور وہاں امام صاحب نے جب کہا وَلَضَّالِّينَ تو ایک ادھر سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے، وہ خاص انہوں نے مقصد کے تحت زور سے اور بہت زور لگا کے کہا آمین. حالانکہ وہی عرض تو کر دیا کہ یہ دعا ہے، چلو کچھ زور سے بھی اگر کہنا ہے تو مناسب انداز سے بات کریں گے.
تو انہوں نے بہت ہی زور لگا دیا. اچھا انہوں نے جب یہ انداز اختیار کیا تو جو نماز پڑھنے والے دوسرے حضرات تھے وہ بھی سمجھ گئے، وہ بھی کہ ان کا مقصد جو ہے سنت ادا کرنا نہیں بلکہ مقصد ہے شرارت کرنا. تو بہرحال جب انہوں نے یہ کیا یہ حرکت زور سے آمین کہا تو ہمارے حضرات نے رفع یدین کبھی سمجھ آئی، ہمارے حضرات نے رفع یدین خوب پٹائی کی. کیونکہ خوب تم شرارت کرنے آئے یہاں مسجد سے، جو جہاں ملا اس کو انہوں نے نام پیٹا. ان حضرات نے مار کھانے کے بعد وزیرالدین نے ان کے خلاف رپورٹ کر دی وہاں تھانے میں یا کچہری میں. وہاں کا جو طریقہ ہوگا کا اب آگے وہ بھی آگے غیر مقلدین بھی پہنچ گئے. کیا معاملہ ہے بھائی؟ جج نے پوچھا تو وہ صورتحال ان کے سامنے رکھ دی کہ مسجد والوں نے کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم بڑے آرام سے اپنے طریقے سے وہاں نماز پڑھ رہے تھے، یہ بھی بے شک آئے نماز پڑھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مسلمان ہے. لیکن انہوں نے شرارت کے طور پر اتنی زور سے وہاں آمین کہی کہ ہمارے لیے نماز میں پیچیدگی پیدا ہوئی. تو اب یہ محض ایک شرارت ہے، اس لیے ہم نے ان کی پٹائی شرارت کی وجہ سے کی، آمین کی وجہ سے نہیں کی بلکہ شرارت. جج نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں اس کو غور کر کے فیصلہ کروں. اس نے ہمارا خیر مدعی مدعے کے بیانات سنے اور بڑا خوبصورت فیصلہ کیا. اس نے اس کہا کمال کر دیا، حالانکہ وہ عالم تو کوئی بات ہم نے لیکن صحیح کیا. اس نے کہا کہ آمین جو ہے نا اس کی 3 قسمیں ہیں. اب 3 کہاں سے آگی؟ 2 تو ہے، تو میں نے بھی ذکر کیا کہ ایک زور سے کہو ایک آہستہ، 2 ہی ہونا، ایک بھی سر اور ایک بھی جہر. لیکن جج کہہ رہے ہیں، جج نے فیصلے میں یہ کہا کہ نہیں آمین کی 2 نہیں، 2 تو ہم سنتے آئے ہیں، وہ تو دونوں حدیث میں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ بھی آمین کہا، خوش بلند آواز سے بھی آمین فرمائے. وہ دونوں قسمیں تو پہلے سے موجود ہیں، حدیث میں نہیں، مسلمانوں نے بھی. شوافی کے ہاں وہ ہے، احناف کے ہاں. لیکن ایک تیسری قسم بھی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ایک قسم بھی جہر ہے ذرا تھوڑا سا زور سے پڑھو، وہ بھی سنت ہے، اور بالسر یہ بھی سنت ہے. سنت سمجھ کر اگر ان پر عمل ہوگا تو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کوئی لڑائی نہیں ہوتی ہے، تو دونوں ٹھیک. تیسری قسم ایک ہے آمین بالشر. آمین بالشر تو شرارت کرنے کے لیے زور سے زور لگا کر کے جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ آمین بالشر. تو ایک ہے بالجہر وہ بھی، ایک ہے بالسر وہ بھی صحیح ہے، ایک ہے بالشر. اس کا یہی علاج ہے جو حضرات نے کیا کہتا ہے. تو دیکھو بھائی، ہم نے بھی مسجدوں کا احترام بھی سامنے رکھا ہے. مسجدوں کے احترام میں ہم نے بیٹھنا بھی ہے، مسجدوں کے احترام کے ساتھ بات بھی کرنی ہے. آمین کا طریقہ بھی احترام کے ساتھ ہو، اور اسی طرح سبحان اللہ الحمدللہ جو بھی الفاظ اور جملے ہم کہیں احترام کو مضبوط رکھتے ہوئے ہم نے کرنے اور کہنے ہمیں چاہیے. بتا یہ رہا تھا کہ دیکھیے مسجد کا مقصد نماز ہے، اللہ ہے، تلاوت ہے، کام. سمجھے؟ آج ہی ہمارے عالم صاحب کا انتقال ہوا، حالانکہ رات بھی نماز میں سے بلکہ تہجد میں بھی تھے، قرآن شریف پڑھا، تہجد بھی پڑھی، اذان بھی پڑھی تھی، اب سنت پڑھتے ہوئے انتقال کر دیا. بعض لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ نماز نہ پڑھو، مسجد میں نہ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اللہ اوپر کہہ رہے اسرائیل پہنچ جائے. اور اسرائیل تو جہاں بھی ہوگے پہنچ جائے گا.
اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہیں بھی چلے جاؤ. حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی مشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں اس آیت کے ساتھ بڑا عجیب بات ہے، بڑا عجیب بات ہے آپ کے ساتھ. چلو سن لینا کسی سے، مجھے بھی دلال کر سکتے، مجھے بھی کوئی ذہن میں دلال نہیں ہے، میں نے کہا شاید آپ کو ہے. تو بہرحال وہ حضرت الاستاذ جو تھے ہمارے مولانا صالح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں پڑھاتے تھے، حضرت نے سارا ہمیں سنایا تھا. اور وہ بڑا عجیب بات، کسی آدمی کا اس نے بڑی کوشش کی کہ میں بچ جاؤں کسی طرح موت سے. سلیمان کے دربار میں وہ اور ہے، یہ کوئی مکڑی کا کوئی اس طرح کا کوئی سسٹم اور کوئی تھا، اس کا واقعہ ہے وہ بڑا. اس آیت کے تحت دیکھو جو میں بتا رہا ہوں، اینما تکونوا یدرککم الموت معرف القرآن، اس میں دیکھیں آپ کو واقعہ ملے گا. بڑا عجیب واقعہ ہے. حاصل اس کا یہی ہے خلاصہ کہ موت سے نہیں بچ سکتے، موت سے نہیں بچ سکتے چاہے کہیں بھی جاؤ. تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ اچھی حالت میں موت آ جائے، اور نماز سے اچھی کوئی حالت اور مسجد میں ہے، اس سے اچھی کون سی حالت ہوگی. اعتکاف بھی ہوتا ہے، اس وقت نیت کر لے آتے ہیں، اعتکاف کی بھی ہوتی ہے. یہ تو اچھی حالت ہے نہیں، یہ ہے بات اچھی حالت. تو مسجدوں میں آئیے، مسجدوں کو آباد کرو، یہ اللہ کے گھر ہے اور اہم فریضہ ہے نماز کا. اس لیے تو بالکل ہم نے نہیں چھوڑنا نماز کو. نماز سے ہمیں بہت سی چیزیں مل رہی ہیں. حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سے العزیز ونور اللہ مرتدہ کا ایک واضح بڑی جمیل، اس کا نام ہے الصلوات، نہیں الصلاۃ، الصلاۃ فی الصلوات، الصلاۃ فی الصلوات، کہ نماز پڑھنے میں کیا کیا فوائد ہیں اور کیا کیا انعامات ہیں نماز پڑھنے سے. جو صلاۃ ملتے ہیں انسان کو، تو نماز کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے میرے عزیزوں اور دوستوں، کوشش کر کے نماز بھی پڑھو اور نماز صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرو، پھر دیکھ کر کیا ہوگا. بہت بڑی چیز ہے نماز، اور 5 وقت فرض ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت میں رہیں، کیونکہ اس نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا. اب دیکھو دن چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں؟ کوئی بڑے کیا ہے؟ حالانکہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ نہیں دوسرا بتاؤ نا. جیسے کاتک، ہمارے ہاں کاتک کہہ دیتے ہیں، آپ اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، وہی بات ہوگی نا. اور اس کے بارے میں مشہور ہے نا، کاتک کے بارے میں، کاتک باتک، اور جاتک نہیں میں اندر گیا، کاتک باتک کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ کرو نا اس کا، تشریح تو کرو. کاتک باتک کیا ہوتا ہے؟ تو یہ اتنا مختصر سا وہ ہوتا ہے وقت اس مہینے میں، دن اتنا مختصر سا دن ہوتا ہے کہ بات کرتے کرتے بس بات شروع کی، دن ختم ہو جاتا ہے، بات کہتا ہے کاتک بس بات کرو یہ اس میں ختم ہو جاتا ہے. تو سب سے چھوٹے دن. اب تو یوں لگتا ہوگا نا بعض حضرات کو کہ ابھی تو زور پڑ کر آئے، مولوی صاحب نے جا کے اذان دی کہ اثر کا وقت ہو گیا، اثر پڑھ کے نکلے، تھوڑی دیر میں پھر اذان آ گئی. یہ کون سا وقت ہو گیا؟ مغرب کا. مغرب پڑھ کے گھر گئے، کھانا وانا کھا کے بیٹھے، پھر وہ اذان. اب کون سا وقت آ گیا؟ تو ان مہینوں میں یوں لگتا ہے کہ بس جلدی جلدی نماز کا وقت آ، جلدی جلدی نماز کا وقت آ. تو بات دراصل یہ بھی ہے کہ بھی مقصد ہی جب ہمارا پیدا کرنے کا عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس لیے ہر وقت تیار رہو عبادت کے لیے، نماز کے لیے. خود پڑھو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو بھی نمازی بناؤ. لیکن
کے احترام کے ساتھ یہ بڑی اہم جگہ ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہمیں وقت نماز. اب وہ بات ہوئی کہ آخر میں کہیں جب 12 بج رہے ہیں ویسے ہی، لیکن یہ ہے کہ رات کے بج رہے ہیں دن کے. بعض لوگوں کو دن کے 12 بجے ہوش آتی ہے، دن کے 12 بجے ہوش آتی ہے نا، تو خیر یہ رات کے ہے، اس کی میرے خیال اس میں تو یہ ہوش ہے ان کو بھی. ہاں وہ یہ ہے کہ دل کی جو حالات مسلمانوں کے چل رہے ہیں ہمارے، بہت افسوسناک ہے، بہت افسوس. دراصل لگتا کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری سب کی مسلمانوں کی حکمرانوں کو بھی، ہمیں سب کو، ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. حدیث میں آتا، میں حدیث پاک سنا دوں آپ کو. خیال کرنا میں بولے آپ نے شاید کھانا نہیں کھایا، بیچارہ یہاں کے بیان پھنس گیا، کھانا کھایا کوئی نہیں، اب جان چکے گی تو کھائے گا. چلو کوئی بھی کبھی کبھی حلال کر کے بھی کھا لینا چاہیے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہے تو لطیفہ ہی. ایک مولوی صاحب سے کسی نے کہا کہ بھئی آپ نے کبھی حرام بھی کھایا ہے؟ کیا کہا؟ اچھا لو یہ تو گواہی نہیں. تو کسی مولوی صاحب کی بات بتا رہے ہیں، مولانا حبیب اللہ میں بھی بتانے لگا تھا. انہوں نے بھی کسی سے پوچھا تھا، عزیز سے کسی اپنے، کہ آپ نے بھی کبھی کوئی حرام کھانا بھی یہ کوئی غذا کبھی کھائی ہے؟ تو مولوی صاحب نے یہی کہا تھا، تقریباً وہی بات میں کہہ رہا تھا کہ ہاں ایک دن گھر سے روٹی کھانی پڑ گئی. ماشاء اللہ کیا کہتے ہیں اہل علم علماء کہ اللہ نے ان کا رزق پوری دنیا میں پھیلا، ہر جگہ بھائی جناب جہاں جائیں کیا کہتے ہیں. تو میں خیر میں آپ کی حدیث سناؤں گا، توجہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا تمہارے اوپر، یعنی مسلمانوں کہ غیر مسلم قومیں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑے گی. غیر مسلم قومیں تم پر اس طرح حملہ آور ہوں گے اور ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے آدمی جو ہے وہ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. جب انسان کو شدید بھوک لگی ہوئی ہو، کھانا سامنے آ جائے تو وہ بھوک کی وجہ سے کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے. کہتے ہیں ٹوٹ پڑا کھانے پر، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ کو تقریباً جب تقریبات میں جاتے ہیں ولیمہ وغیرہ کے عنوان سے، آپ تو دیکھتے ہی ہوں گے کہ جب اعلان ہوتا ہے کھانے کا کہ کھانا کھل گیا اور آ کے کھا لو، اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا حشر ہوتا ہے اس وقت، کیا صورتحال ہوتی ہے لوگوں کی. ہاں ٹوٹ پڑنے کی، یعنی اس طرح لگتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی کھانا نہ دیکھا نہ کھایا. اتنا اس وقت جذبہ ہوتا ہے ان کا کھانے کا. کیا بدتمیزی کی بات ہے، ویسے تو افسوس کی بات ہے، کیا کہا جائے اس کو. ہم تو حیران ہوتے ہیں، اور بڑی عجیب سی بات ہے، کیسی بدتمیزی. اور مسلمانوں کی عجیب کی حالت ہے، کھانا تم نے کبھی کھایا نہیں. خیر مجھے ایک مثال کے طور پر بات بتا ہی رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح تم پر غیر مسلم ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ بھوکا آدمی کھانے پر بھوک کے وقت ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ، یا رسول اللہ کیا بات ہے، مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم ہوگی، تھوڑے ہوں گے تعداد میں، اس لیے دوسرے لوگ ہم پر اس طرح حملہ آور ہوں گے اور مسلمانوں پر جو ہے وہ حملے کریں گے جیسے آج کل
وَمِنْ قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، آپ نے فرمایا نہیں، تعداد تمہاری تھوڑی نہیں ہوگی، تعداد تمہاری کم نہیں ہوگی۔ پھر کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تم کس طرح ہو جاؤ گے اس وقت، تمہاری کیفیت، تمہاری مسلمانوں کی حالت اس وقت یہ ہوگی جیسے سیلاب کے اندر پانی کا جھاگ۔ اب صحابہ اس بات سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ کیفیت مسلمانوں کی کیوں ہو جائے گی؟ تعداد تو بہت زیادہ ہے، اور پھر یہ کیفیت ان کی اور یہ حالت مسلمانوں کی کیسے ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہن کی وجہ سے، اس کی وجہ سے وہن کا لفظ حدیث پاک میں آتا ہے، واو ہا اور نون، وہن کس کی وجہ سے؟ اچھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نہیں جانتے تھے کہ اس وہن کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے صحابہ نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ٹھیک ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ اتنی بڑی مصیبت کہ جس کی وجہ سے کثرت کے باوجود ہم مغلوب ہوں گے اور لوگ ہم پر غیر مسلم ٹوٹ پڑیں گے اور ہمیں شکست ہوگی، تعداد بھی زیادہ ہے، تو یہ ہم کس طرح ہو جائیں گے کا مسائل ہے، اور اصل بنیاد وجہ اس کی ہوگی وہن۔ تو یا رسول اللہ وہ کیا ہے وہن؟ کون سی وہ بیماری ہے، کیا ہے وہ مصیبت جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوگی؟ وہن کسے کہتے ہیں؟ یہ پوچھ رہے ہیں حضرات صحابہ کرام اس سے نبی کریم، تو آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ ہے وہن، دو چیزوں کا نام ہے، کتنے؟ دو چیزوں کا نام ہے وہن۔ نمبر ایک دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج جو حالات مسلمانوں کی اس وقت، یہ دونوں چیزیں سامنے دیکھی جا رہی، دیکھنے میں آ رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ سے یہی ہے کہ اس وقت امت مسلمہ جو ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمایا و معاف فرمایا ہم سب کو، مجموعی طور پر گویا کہ اس وقت امت مسلمہ کثرت کے باوجود، تعداد کم نہیں ہے ہماری، مسلمانوں کی تعداد پتہ ہے کتنی ہے؟ دنیا میں مسلمانوں کی اس وقت جو تعداد ہے بتاؤ کتنی ہے؟ 1.5 ارب۔ کتنی؟ 7 ارب 7.5 ارب کی آبادی میں پوری دنیا کی آبادی 7.5 ارب کے درمیان، تو پوری دنیا کی آبادی میں اس وقت امت مسلمہ، مسلمان جو ہیں ان کی تعداد ہے کتنی؟ 1 ارب 50 کروڑ، 1.5 ارب کی تعداد ہے، ہماری تعداد بہت ہے، اور اسلامی ممالک جو کہلاتے ہیں ان کی تعداد 58، کتنی؟ 58 ملک، کل ملک ہمارے مسلمان امت مسلمہ یعنی جو مسلمان ملک کہلاتے ہیں وہ 57-58 ہے، تعداد مسلمانوں کی پوری دنیا میں 1.5 ارب ہے، کل ممالک پوری دنیا کی تقریباً 224 کے قریب ہے کل ممالک۔ اب آپ دیکھیے کہ تعداد تو ہماری 1.5 ارب تھوڑی ہوتی ہے، اللہ کے بندو 313 مسلمان غزوہ بدر میں ہیں، مقابلے میں 1000 کا لشکر جرار ہے، اور یہ 313 نہتے ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے ایک نئی تاریخ رقم کر کے اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ اقبال اس لیے تو کہہ رہے ہیں
فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے خطا اندر تقارب۔ تعداد الحمدللہ بہت ہے مسلمانوں کی، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کیا عجیب بات ہے کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، کسی کے گویا کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ کہاں چلے گئے وہ لوگ جو یہ کہتے تھے اور یہ معمولی باتوں پر وہ آ جاتے ہیں میدان میں اور بدنام کرتے ہیں مسلمانوں کو، کبھی بحث کر، کبھی کچھ کہا جاتا ہے۔ حقوق انسانیت کے نام پر معمولی باتیں لے کر جو لوگ باہر آ جاتے ہیں، حقوق انسانیت کے علمبردار، کوئی آواز آئی تھی نہ ان کی آواز آئی، وہ بھی سارے مرد ہیں۔ اور انہیں تو آپ چھوڑیے، 58 ممالک کے اسلامی ممالک کے سربراہ مسلمان کہاں؟ کتنے افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے یہ نہیں، کتنی افسوس اور غیرت کی بات ہے۔ کہاں چلا گیا اسلامی حمیت، کہاں چلی گئی اسلامی غیرت، کہاں چلی گئی مسلمانوں کے لیے کیا ہو گیا؟ وہی ہو گیا جو رسول اللہ نے فرمایا۔ اس وقت مسلمان مجموعی طور پر کس کا شکار ہے؟ وہن کا دنیا کی محبت، دنیا کی یہ دنیاوی مفاد کی وجہ سے کسی نے کوئی امریکہ کا غلام، کوئی کسی ملک کا غلام، کوئی برطانیہ کا غلام ہے، کوئی کسی غیر مسلم ملک کا غلام ہے۔ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کی وجہ سے یہ صورتحال اس وقت پیدا ہو رہی ہے۔ اگر محبت آخرت سے ہو، محبت اللہ سے ہو، محبت رسول اللہ سے ہو، محبت صحابہ اہل بیت سے ہو، محبت دین سے اور ایمان سے ہو، محبت اسلام اور قرآن سے ہو، محبت جو ہے وہ ہمیں اللہ والوں سے ہو، اور پھر اسی طریقے پر موت سے ہم محبت کرنے والے ہوں، دنیا سے ہمیں نفرت ہو، موت سے ہمیں محبت ہو، آخرت کو ہم ترجیح دے رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پکا صحیح ایماندار اور مسلمان ہو وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، انتم الغالب، تم ہی رہو گے۔ کب؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن اور مسلمان ہوئے پکے پھر تمہیں کوئی دنیا کی طاقت کا کشف نہیں ہے۔ آج ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کس بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ دنیا کی محبتیں ہم کر رہے ہیں، موت سے ہمیں نفرتیں، یہ کام نہیں چلے گا۔ آخرت سے محبت کرو، موت سے محبت رکھو، پھر دیکھنا ہم کیسے والی بات ہے۔ اللہ پھر غلبہ عطا، اللہ جو ہے ہمیں اس مصیبت اور اس مرض سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، سب مسلمانوں کو اور ان حکمرانوں کو بھی اللہ جو ہے اس سے نکالے۔ ان کو پرواہ ہی کوئی، 21 اکتوبر کو جو فلاں صاحب آ رہے ہیں، 25 اکتوبر کو یہ ہو رہا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، یہ سارے کے سارے اس تماشے میں لگے ہوئے ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں، حماس کے مسلمانوں، غزہ کے مسلمانوں کو پیسا جا رہا ہے، کیا ان پر قیامت ٹوٹ رہی ہے، ان کو مسلمان نہتے گویا کو ان کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور وہ اسرائیل جو امریکہ کا بغل بچہ، اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے، برطانیہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اور مسلمانوں کو دن رات کو پیس رہے ہیں۔ ان کا حال ایسے حالات وہاں ہیں مسلمانوں کے جو ہمارے لیے سننا آسان نہیں ہے، دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ لیکن آج امت مسلمہ بالکل خاموش، خاص طور پر حکمران میٹھی نیندیں سو رہے ہیں، ان کو پرواہ نہیں۔ یہ وہی وہن تو ہے، دنیا کی محبت ہے، موت سے نفرت ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہمیں نجات دے۔ باقی
یہ جو ہے جو کچھ ہم دعا بھی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ دعا تو ہر حدیث میں آتا ہے سلاح المومن کا ہتھیار دعا کیجیے ان کے لیے دعا رو کر دل پڑا کر، اے اللہ ہمارے مظلوم بھائیوں کی آپ نصرت فرمائے اور مدد فرمائے، اور پھر یہ ہے کہ اے اللہ آپ خاطر مطلق ارینا، آپ اپنی ارینا عجائب قدرتی، اے اللہ آپ تو قادر ہیں اپنی قدرت کے عجائب آپ ظاہر فرما سکتے ہیں، اس سرزمین پر اپنی قدرت کے عجائب کو ظاہر فرما، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اے اللہ وہاں جو ہے آپ مظاہرہ فرما دیجیے۔ بہت اوقات چھوٹی سی ایک جماعت اللہ کا جب حکم آ جاتا ہے اس کی مدد آ جاتی ہے، بڑے سے بڑے لشکر کو وہ پاس تو اللہ تعالیٰ ان کی حمایت فرمائے، ان کی مدد اور نصرت فرمائے، اور آپ لوگ کی دعا کے ساتھ جتنا آپ سے ہو سکے آپ ان کا تعاون کیجیے، دعا میں ان کو یاد رکھیے، ہمیں فکر مند رہنا چاہیے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ الفاظ پر اتفاق رکھتا ہوں۔ اس نے جگہ دی تھی نا مسجد کے لیے، رمضان نام اس نے کہا تھا میرے لیے دعا صحیح ہے، ہاں جی، اس کو طبیعت خراب ہے اس کی۔ بھائی رمضان صاحب جی جگہ دی، انہوں نے مسجد کے لیے بھی ان کے لیے بھی دعا کر دیجیے، اللہ ان کی اس جگہ کو قبول فرمائے اور ان کو صحت عافیت عطا فرمائے، ان کے خاندان والوں کے لیے سب کے لیے دعا کو ہے، اے اللہ ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا، آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا، دنیا اور آخرت کی نعمتیں ان کو عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی اے اللہ مدد فرما، اے اللہ جو شہید ہے ان کی شہادت کو قبول فرما، ہمارے اندر جتنی بیماریاں اور امراض ہیں اس کو دور فرما، وہن کی مصیبت کو مسلمانوں سے حکمرانوں سے اے اللہ دور فرما دیجیے، ہمارے مسلمانوں کو حکمرانوں کو سچی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی قرآن پاک مدارس اے اللہ مدارس اور مساجد کی حفاظت فرما، ترقی عطا فرما، اس مسجد کو مزید اے اللہ آباد فرما، اور اے اللہ اس کے فیض کو جاری و ساری فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان و اسلام فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو قروض قرضے ادا کرنے کے اسباب پیدا فرما، اے اللہ جن بھائیوں کی جو حاجتیں ہیں مسلمانوں کی اے اللہ ان بھائیوں کو پورا فرما، اے اللہ ہم سب کی پریشانی اور مشکلات کو حل فرما، ہماری اولاد کو نیک اور دیندار بنا، سب مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان و اسلام فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد آلہ